تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سامعین کرام، آج کے اس مختصر خطبہ میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق مبارکہ کی ایک بہترین مثال کو پیش کرنا ہے کہ حضرت زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لانے سے پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کھجوریں خریدی تھیں۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2 یا 3 دن باقی رہتے تھے تو حضرت زید بن ثعلبہ نے مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تیز نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے یوں کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو، کہ ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت غضبناک نظروں سے دیکھتے ہوئے اس سے کہتے ہیں: اے رب پاک کے دشمن، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گستاخی کی ہے؟ اللہ پاک کی قسم، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم کی تعظیم کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر قلم کر دیتا۔ آپ کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عاجزی فرمایا: اے عمر، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی، اپنی کھجوریں مانگنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بطور عاجزی فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا: اے عمر، اس زید بن ثعلبہ کو اس کی کھجوریں دے دو جتنی دینی ہے، اور کھجوروں سے کچھ زائد بھی عطا کر دو۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں عطا کیں تو حضرت زید بن ثعلبہ نے عرض کی: اے عمر، میرے حق سے زیادہ کھجوریں مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اے زید بن ثعلبہ، میں نے چونکہ آپ کو غضبناک نظروں سے دیکھ کر تمہیں خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے حضور انور مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری دل جوئی کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ کھجوریں دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثعلبہ نے کہا: اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: نہیں۔ تو کہا کہ میں یہودیوں کا عالم زید بن ثعلبہ ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اے زید، پھر تم نے رسول شاندار منبع انوار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ جواب دیا: اے عمر، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں
موجود نبوت کی تمام نشانیاں پہچان لیں، نبوت کی تمام نشانیاں دیکھ لیں، مگر دو نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا تھا، دو نشانیاں دیکھنی تھیں جو میں نے آج دیکھ لیں۔ وہ دو نشانیاں جو دیکھنی تھیں وہ کیا تھی کہ ان کی قوت برداشت ان کے غضب پر، ان کے غصہ پر غالب رہے گی۔ دوسری نشانی کہ جس قدر زیادہ انبیاء کرام کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے اس قدر ان انبیاء کرام کا حلم یعنی صبر و تحمل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے ان دونوں نشانیوں کو آج آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لیا۔ اے عمر، آپ گواہ ہو جائیں، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ اے عمر، میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں، آپ گواہ ہو جائیں، میں اپنا آدھا مال مکی مدنی سرکار مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، تیرے اخلاق پر قرباں تیرے اوصاف پر واری، تیرے اخلاق پر قرباں تیرے اوصاف پر واری، مسلمہ کیا عدو بھی تیرا قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اوصاف اور اچھے اخلاق پر قربان جاؤں کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ سے متاثر تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر عمدہ اخلاق کا پیکر بنایا ہے کہ کوئی لاکھ دل دکھاتا، بدتمیزی و بد اخلاقی پر اتر آتا، حق طلب کرنے میں بے ادبی کر جاتا، خاندان والوں کو برا بھلا کہہ ڈالتا، الغرض بد اخلاقی کی تمام حدیں پار ہی کر ڈالتا، مگر قربان جائیے حسن اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے خلق عظیم کا یہ پیکر کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے ہمیشہ حلم و بردباری، صبر و استقامت و نرمی سے کام لیتے، بد اخلاقی کرنے والے کو دھمکیاں دینے مارنے کی بجائے کسی قسم کی بد اخلاقی کوئی کام نہ کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بد اخلاقی سے پیش آنے والے کے ساتھ بھی اس طرح لطف و کرم کی بارشیں فرماتے کہ اسے اپنی حسین اداؤں کا اسیر بنا لیتے۔ اسی وجہ سے تو قرآن پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں تعریف کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے حبیب، اللہ تعالیٰ نے بے شک تم کو یقیناً عظیم اخلاق پر پیدا کیا کہ آپ کو عظیم اخلاق عطا کیے۔ اسی وجہ سے تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ اشعار کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وما علیہ الا البلاغ المبین۔